بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند شخص وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو تابع کر لیا ہو اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف یعنی نادان شخص وہ ہے جو اپنی خواہشات کے تابع ہو اور اللہ پر امیدیں باندھے۔ اس حدیث میں عقل مند کی علامت یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جو اپنی خواہشات کے تابع نہ ہو، اور نادان بے وقوف کی علامت یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جو اپنے نفس کو خواہش کے تابع بنا دے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تمنا قائم کرے کہ اللہ میری مغفرت کر ہی دے گا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہی ہوتا ہے، گناہ پر گناہ کرتے ہیں اور دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ گناہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ جل شانہ جبار بھی ہے، گناہوں پر پکڑنے والے بھی ہیں۔ اب ایک بندہ اسی امید پر رہے کہ گناہ پر گناہ کرتا رہے اور پھر یہ بھی کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ من دان نفسہ، اس سے مراد محاسبہ ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی میں اپنے قول و فعل کا محاسبہ کرتا رہے، پھر اگر نیکیوں کا غلبہ معلوم ہو تو شکر ادا کرے، اور اگر برائیوں کا غلبہ ہو تو توبہ و استغفار کرے۔ اسی وجہ سے ایک دوسری روایت میں آتا ہے: حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ کی تشریح کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ باطل آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں سے دور رہو۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو محض آرزوؤں کے سہارے نہ دنیا میں کامیاب کیا ہے اور نہ ہی آخرت میں کرے گا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔